شاندار روایت کا امین لیاری زندگی کے سبھی رنگ سجائے رہا، لیکن پھر لیاری کراچی کی ایک قدیم اور غریب بستی، جہاں تمام مکاتب فکر اور تمام زبانیں بولنے والے لوگ افہام و تفہیم اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ گینگ وار چھڑ گئی۔ گینگ وار نے لیاری کے حسن کو گہنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ قدم قدم پر پولیس اور رینجرز کے ناکے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ حکومت کے پاس اس طرف سنجیدگی سے توجہ دینے کے لیے کیا وقت ہے؟ کام یہاں ہر چیز آپ کو نظر آئے گا، مگر وہ سب ادھورا، کسی نے کوئی کام کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ جیسے روڈ ہے، گٹر ہے، درمیان میں کچی آبادیاں ہیں، اور اس کو کمپلیٹ ہونے بھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ روز جو ہے لوگ 300-400 لوگ میرے دفتر میں ہوتے ہیں۔ عوامی انداز ہے میرا، اپنے علاقے کے اندر، اپنے محلے میں، وہاں جو ہے وہ درزی کی دکان ہے، وہیں پر آج بھی منسٹر ہوں، درزی کی دکان پر بیٹھتا ہوں کرسی لگا کر، کپڑے نہیں سیتا، بہرحال میں وہاں بیٹھتا ہوں۔ اپنے حلقہ انتخاب کے اندر 8 چوک پہ جا کر اسی فٹ پاتھ پہ جو ہے کرسی لگا کر چائے پیتا ہوں۔ آپ آئے لیاری کے عوام سے پوچھیں لاسٹ ٹائم وہ کب ملے تھے اپنے الیکٹڈ ممبر سے؟ جو لیاری والے شور کر رہے ہیں تو اسی بات پہ ہمارا لڑائی اسی بات پہ ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کیا صدر آصف علی زرداری صاحب سے، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے، کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں یہ نااہل ہیں، بلکہ کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ صدر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ نااہل ہیں، ان کو فوراً ہٹایا جائے۔ لیاری کا نام عام فرد کے لیے خوف و دہشت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص لیاری کے بارے میں تذکرہ کرے تو عام فرد سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کا سبب اس علاقے میں جاری گینگ وار ہے۔ لیاری کافی عرصے سے انہی حالت میں ہے، جس حالت میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مصیبتیں اسی زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ If we use the word of gang war, if the definition of gang war is a very big war, right? Okay? یہاں کے لوگوں نے اس کو ایک گینگ وار دے دیا because they obviously can't think of anything else. I would say it's a matter of fight of hatred, neglection, جذبات غصہ۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ہے ڈرگس پیڈلرز کو پیٹرونیج کیا، اور ان لوگوں کے جو ہے وہ جھگڑے ہوئے۔ پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی مراسم تھے، پیار محبت تھا، ایسی صورتحال نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ہے 2 گروپ بنے، جس میں ایک حاجی لالو صاحب جو کہ مرحوم عبدالرحمن بلوچ کے والد کے دوست بھی تھے، کہ رحمان بلوچ صاحب کے والد بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھے، پارٹی سے ان کا تعلق تھا، دادل ان کا نام تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے بھی لبیک کیا تھا۔ لیکن پھر ایک گروپ نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت کی، پھر انہوں نے بعد میں ان کو ڈسون کیا۔ ہم خدمت کرتے، ہم سیاست نہیں کرتے، اور جو میری پارٹی مجھے ابھی سپورٹ کر رہی ہے لیاری کے لیے، وہ بھی لیاری کی عوام دیکھ رہی ہے۔ Stop playing politics with the Liari people. Stop playing with their feelings. They don't deserve it. وہاں پر ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم فیلنگز کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ ماضی میں بعض افراد جو منشیات کے دھندے میں ملوث تھے اور اپنے اس دھندے کو جاری رکھنے کے لیے دوسروں پر رعب جماتے، شریف شہریوں کو خوفزدہ رکھتے تھے، انہیں کبھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا۔ ماضی میں چاہے دادل وغیرہ تھے، اس طرح لیاری کبھی ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوا، یا کالا ناگ تھا، یا چھوٹے چھوٹے ڈین۔ اب تو لیاری کے جو ہے نوجوان جو ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے، انمپلائمنٹ ہے، بھوک ہے۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو obviously وہ تو ظاہر ہے، وہ ذمہ دار کون ہے، کس طرح یہ ہوا، یہ تو بہت سالوں سے اب چل رہا ہے۔ اتکل، بیکل، شیر محمد شیرو، داد محمد دادل 50 اور 60 کی دہائیوں میں اس حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شیرو اور دادل جو دونوں بھائی تھے، 1968 میں بستہ 10 کا ملزم قرار دیا گیا تھا۔ جرائم پیشہ عناصر میں مسابقت،
کالا ناگ کے زمانے میں آئی، جس نے مختلف قسم کے جرائم کو ایک چھت کے تلے منظم کیا۔ کالا ناگ کے بعد سماج دشمن عناصر کا یہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروپ کی قیادت اللہ بخش عرف کالا ناگ اور دوسرے گروپ کی سربراہی محمد اقبال عرف بابو ڈکیت کے حصے میں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے ڈین ہوتے تھے، وہ آپس میں جو ہے کبھی کبھار ان کی لڑائی، ایک دوسرے کا قتل عام نہیں ہوتا تھا، بارود کی بو نہیں تھی، جھگڑے تو ہر علاقے میں چھوٹے موٹے رہتے ہیں، اس طرح گروپ نہیں تھے۔ جرائم پیشہ عناصر کے مابین مقابلے کی یہ کیفیت اب تک جاری گینگ وار کا پہلا پتھر بنی۔ یہ لڑائی تو جو ہے وہ ان دو گروپوں میں لڑائی چھڑ گئی، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو، ایک دوسرے کے دوستوں کو، شریف جو لوگ تھے ایک دوسرے کی فیملیوں کے، جن کا نہ ڈرگز سے تعلق تھا نہ کسی غلط اس سے تعلق تھا، تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ انہوں نے مارنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملیٹنسی آ گئی لیاری میں۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافے کی ایک وجہ افغانستان میں روسی مداخلت کے خلاف جنگ کا شروع ہونا بھی تھا، جس نے جدید اسلحہ اور ہیروئن کے راستے کھول دیے۔ زیادہ رقم کے لالچ نے جرائم پیشہ عناصر میں ایک روح پھونک دی۔ پولیس اور انتظامیہ نے کوئی تادیبی قدم اٹھانے کے بجائے مقصد براری کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں جرائم پیشہ گروپوں کی حد بندی اور درجہ بندی ہو گئی۔ آج جو ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے جو لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لیاری جو ہے منشیات فروشوں کی جگہ ہے یا ڈرگز پینڈلروں کی جگہ، ایسے نہیں ہے۔ ڈرگز پینڈلر تو ہر جگہ پر ہے، ملیٹنسی شہر میں ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر ویپن ہے۔ لیاری کا مسئلہ تو غیر اتفاقی ہے، اتفاق نہیں ہے۔ پھر لیاری میں رہتے ہوئے وہ جو میں نے کہا نا میں، وہ ختم نہیں ہوا۔ اگر وہ میں ختم ہو جاتا ہے تو لیاری یکساں رہ جاتا ہے، چونکہ میں موجود ہے، اس میں وہ زہر موجود ہے، اس میں لیاری ٹکڑوں میں۔ کچھ عرصے بعد اللہ بخش عرف کالا ناگ گرفتار ہو گیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد علاقے میں ایک ہی قوت رہ گئی، یعنی اقبال بابو ڈکیت، اور پھر بابو ڈکیت بھی گرفتار ہو گیا۔ منشیات، قمار بازی اور بھتہ وصولی کے دھندوں میں ملوث دونوں گروپ کے سرداروں کی گرفتاری کے بعد میدان صاف ہو گیا اور ہر کارے کارآمد ہو گئے۔ اس عرصے میں کچھ عرصے کے لیے نور محمد بھورک، حنیف چوا، راجوک، آموک، بادشاہ خان، اللہ داد، ولی داد، حنیف بجولہ کے علاوہ کئی اور نام بھی سنائی دیے۔ جلد ہی حاجی لال محمد عرف حاجی لالو، جو دونوں گروپوں کو منشیات سپلائی کرتا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ وہ تھوک کے ساتھ پرچون کا دھندا بھی کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب روزگار نہیں ہوتا تو نوجوان گمراہ ہوتے ہیں۔ جب اگر جو ہے غیر نصابی سرگرمیاں بھی نہیں ہوں گی، اگر غیر نصابی سرگرمیاں ہوں تو اس سے بھی جو ہے بچا جا سکتا ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ اتنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی کہ لیاری کو ایک بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ڈرگز پینڈلر کہاں نہیں تھے؟ کیا لالو کھیت میں ڈرگز پینڈلر نہیں تھے؟ کیا سوراب گوڈ میں ڈرگز پینڈلر نہیں تھے؟ کیا کراچی کے دیگر حصوں میں اسلحہ نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ کیا کراچی کے دیگر حصوں میں ڈینز نہیں ہے؟ لیاری تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنلز کہیں بھی ہوں گے وہ مٹھی بھر ہوں گے۔ اسی اثنا میں اقبال بابو ڈکیت ضمانت پر رہا ہو کر آ گیا، اور پھر سے دو گروپ اپنے اپنے پنجے جمانے کے لیے